شکر گزاری رب کی بھی ہونی چاہیے اور اپنے محسنوں کی بھی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، میری بات نہیں، کیا ہے؟ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے، محسن کا شکر گزار نہیں ہے، وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے یہ طے فرما دیا کہ یہ نہیں کہ رب کا شکر تو ادا کرتا جائے، کہ نہیں اس کے بندوں کا شکریہ ضروری نہیں ہے، اس کے مقرب اور برگزیدہ ولیوں کا شکر ضروری نہیں ہے، تو اس طرح سے فرمایا وہ رب کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے نبی پاک کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے صحابہ اکرام کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے اہل بیت کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے غوث پاک کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا شکرانہ، جن کی فقہ حنفی پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ان کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا داتا گنج بخش فیض عالم جنہوں نے 1000 سال پہلے آ کر یہاں پہ شمع توحید و رسالت روشن کی اور لوگوں کو کفر زار اور شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور میں لے کے آئے، تو کیا ان کا شکرانہ ادا کیا؟ نہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ لوگ ولیوں کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ اولین مبلغین اسلام جو ہندوستان میں تشریف لائے، انہوں نے جو شمع روشن کی ان کا انکار کر کے ناشکری کر رہے ہیں۔ تو جب ناشکری کر رہے ہیں، رب کے ناشکرے بندے بن رہے ہیں، شکر گزار بندے نہیں بن رہے، تو اللہ کی نعمتیں بھی رخصت ہو جاتی ہیں، اس کی رحمتیں منہ موڑ لیتی ہیں۔ تو رحمتوں کا اگر ظہور چاہتے ہیں تو رب کے بندوں کا شکر ادا کر دیے۔ فلاں نے اتنی لکھ دی، فلاں وہ لکھا کیا ہے اس کے اندر؟ یہ تھوڑی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی کا کنبا جوڑا کہ کتاب بنانے کے لیے فوٹو اسٹیٹ مشین گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہ بھی فوٹو کرائی، وہ بھی فوٹو کرائی، ملا کے کتاب بنا دی۔ امام احمد رضا کی کتابوں کی ایک ایک سطر وہ کئی کتابوں کا نچوڑ اور عطر ہے، خلاصہ ہے، عطر مجموعہ ہے۔ یہ تو شان ہے امام محمد رضا کی شان تحقیق کی۔ لیکن کوئی ایسے علمی ذوق کا مالک ہو تو اسے پتہ چلے نا، وغیرہ تو لوگ گنتی کرتے کہتے فلاں کی اتنی تو فلاں کی اتنی تو فلاں، یہ نہیں پتہ کہ نقل کر کے کتابیں لوگ بنا لیتے۔ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ہر کتاب اصل کتاب ہے، وہ نقل والی کتاب نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیا کہہ رہا تھا، تو جو استاد ہے اس کا شکر ادا کریں، جو والد ہے اس کا شکرانہ ادا کریں، ہاں جی، اور جو بھی محسن ہے اللہ حاضر خیر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ شکر گزاری کی روش اختیار کریں۔ نہ شکرے ہوئے پڑے ہیں لوگ کہ امام ساری زندگی نماز پڑھا دیتا ہے، تو جیسے ہی اس کی آواز میں کچھ ضعف آتا ہے تو کہتے ہیں جی نیا قاری صاحب لے آتے ہیں۔ وہ بندہ خدا جس نے ساری عمر تمہیں نماز پڑھائی ہے، اب وہ ضعف کی وجہ سے اگر اس سے نئی قرات ہو رہی تو کوئی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ ہاں اللہ، حضور نے تو ایک اونٹ جو تھا، اونٹ حضور کے بارگاہ میں رویا نا جب آ کے، تو سرکار فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، مالک کو بلائے، فرمایا کہ اس کو چارہ پورا کیوں نہیں دیتے؟ کیا رسول اللہ ہم تو چارہ دیتے۔ فرمایا اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ مجھے چارہ بھی پورا نہیں دیتے، مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، اور مجھ سے کام اب نہیں ہوتا تو مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں، یہ مجھے دے دو تاکہ اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ذبح نہیں کریں گے، ہم ذبح۔ حضور نے تو جس اونٹ نے ساری عمر خدمت کی، فرمایا اس کو بھی ذبح نہ کرو، حالانکہ اونٹ تو جائز ہے، اس کو ذبح کرو، اونٹ کو ذبح کرنا کیا جائز۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ ابن مولانا میں یہ روایت لے کے کہتے ہیں دیکھو یہ حضور کے اختیار ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کی تو اجازت ہے، ذبح کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا یہ کام نہیں کر رہا ہے، بوڑھا ہو گیا، اب اس کو ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ تو جائز تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار ہے، فرمایا منع کر کہ اس کو ذبح نہیں کرنا، کیوں؟ اس نے ساری عمر تمہاری خدمت کی۔ تو اس ارشاد سے ایک سبق یہ ملا کہ جس نے ساری عمر خدمت کی ہے، اب اگر وہ خدمت نہیں کر پا رہا تو اس کو ذبح نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کی خدمت کا صلہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حضور کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو اس میں سب آپ نے تو جانور کا حق جو ہے فرمایا اس کو بھی مانو جس نے خدمت کی ہے، تو جس نے بھی والدین نے خدمت کی، ساری پرورش کی ہے، ان کا حق مانو۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا، تو اب کیا ہے، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ حدیث پاک میں کہ جس نے ماں باپ دونوں، یہ ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، جنت حاصل نہ کر لی، برباد ہو گیا۔ وہ تو تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ جنت کب ہے؟ جب ان کی فرمان برداری کرو گے، اور دوزخ کب ہے؟ جب نافرمانی کرو گے، خدمت گزاری نہیں کرو گے، تو یہ دوزخ کا باعث بن جائیں گے۔ تو میرے دوستوں